خداوند کے زندہ بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم پھر خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کی پاک حضوری میں آ سکیں۔ تو آئیں میرے ساتھ آج پھر کلام مقدس میں سے، جیسے کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تو کلام مقدس میں سے ایک دفعہ پھر آج ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو دیکھیں گے، چیپٹر 14۔ ہم نے لاسٹ ٹائم 26 ورسز تک کیا تھا، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو تھوڑا پیچھے سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پورا وہ سینیریو، وہ سین ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے آ جائے کہ ایکچولی واٹ از ہیپننگ، تو وہ سچویشن کیا ہے، سین کیا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں۔ 15 سے میں پڑھوں گا، جان چیپٹر 14 ورس 15۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جس سے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ 21 جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا، اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر یہاں تک ہی غور کریں 24 ورس تک، تو اس کا خلاصہ، اس کو نٹشل میں اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جس چیز کی بات کی جا رہی ہے، خداوند اپنے شاگردوں سے، اپنے لوگوں سے، ایمانداروں سے پرومس کر رہے ہیں، اور اس کو اگر پڑھتے جائیں چیپٹر 13 سے تو یو ول سی پرومس آفٹر پرومس، پرومس آفٹر پرومس، پرومس آفٹر پرومس، کہ یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ایسا سین ہے جہاں پہ سارے اداس ہیں، غم زدہ ہیں کہ جیزس از لیونگ اس، خداوند چھوڑ کے جا رہے ہیں جس پر سارا ہی بھروسہ اس پر تھا، سارا کچھ اس پر تھا، ہر چیز کا وہ they depend totally on Jesus in anything or everything. They were just sad. تو خداوند تسلی دے، میں یہ کروں گا، فکر نہ کرو، تم یتیم نہیں ہوگے، تم اکیلے نہیں ہوگے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، بلکہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اور جس طرح کئی دفعہ بڑے، آپ کام پہ جا رہے ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی ٹانگوں سے چپٹ جاتے ہیں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو باپ جی کہتے ہیں میں بس انہیں گیا تھے، آ رہے ہیں، میں جب بیٹا میں ابھی آؤں گا، اس کو پتہ ہے مجھے جانا ہے اور واپس آنا ہے، اور حالانکہ بچے دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ باپ جاتا ہے پھر شام کو آ جاتا ہے، لیکن اسٹل دے ڈونٹ لیٹ ہم گو۔
تو اسی طرح ان کا دل تو خداوند بے شک وہ کمزور تھے، ان کا ایمان کمزور تھا، ان میں خود غرضی بھی تھی، وہ ڈینائی بھی انہوں نے کیا، دھوکہ بھی دیا، لیکن سٹل خداوند کی نظر میں وہ اس طرح ہی تھے جس طرح ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ تو خداوند کہتے ہیں، خداوند ان کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے، یہ کتنے خود غرض ہیں، یہ کتنے مکار ہیں، میرے پیچھے یہ باتیں کرتے ہیں کہ دائیں کون بیٹھے گا اور بائیں کون بیٹھے گا، بڑا کون ہوگا، یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی خداوند چیپٹر 13 جب شروع ہی ہوتا ہے، کسی کو یاد ہے کہ وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ 13 جب یسوع نے یہ جان لیا میرا وقت آ چکا ہے اور میں رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں، تو لکھا ہے وہ اپنے لوگوں سے کیسی محبت رکھتا رہا، پہلے جیسے سٹارٹ کی اینڈ تک ویسی ہی محبت رکھتا رہا۔ ہز لو نہ فیڈ ہوتی ہے، نہ کم ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے۔ ہز لو از آلویز گرو۔ تو یہاں پر خداوند کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس مددگار بھیجوں گا، پہلے تو یہ ہے، اور وہ تم جہاں بھی جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، جو میں کام کرتا ہوں وہی اسی کو کنٹینیو رکھے گا۔ اصل میں ہولی اسپرٹ کی منسٹری جو تھی اس میں خداوند کہہ رہے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ ہیئر، دیٹ منسٹری ول بی کنٹینیو تھرو دا ہولی اسپرٹ، وہ بند نہیں ہوگی بلکہ وہ اب دور دراز تک دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی۔ ہی ول کنٹینیو مائی ورک، جو کچھ میں کہوں گا، جو مجھ سے حاصل کرے گا وہی تمہیں سکھائے گا، یاد دلائے گا، سارا کچھ۔ اور اس کے بعد خاص بات یہاں پر خداوند نے جو کی وہ یہ تھی کہ جس کے پاس میرے حکم ہے وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، جس کے پاس میرے حکم ہے۔ اگر میں آج سمپل سی لینگویج میں کہہ دوں کہ جس کے پاس میرے حکم ہے، تو میں کہوں گا وہ کہتا ہے جس کے پاس بائبل ہے۔ وہ لکھا نہیں گیا تھا اس وقت یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، کیونکہ ان شاگردوں کے پاس تو یہ بائبل نہیں تھی، اور ان کی زندگی میں چشمدید گواہ تھے، آئی وٹنس تھے، تو ان کے تو دلوں میں تھا۔ تو خداوند نے کہا میں نے تمہارے ساتھ رہ کر یہ باتیں کی، اور ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس کو لکھ لیا ہو کسی پتھر پر، کسی دوسرے کاغذ پر، یہ چھپا کر، جیسے کہ اور لوگوں کی اس طرح کی تھیوری ہے۔ لیکن یہاں پر ان کو پتا تھا خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایسے۔ تو یہاں پر خداوند کہتے ہیں پہلے تو میں مددگار کو، روح القدس کو بھیجوں گا، اس کے بعد جو میرے کلام پر عمل کرے گا وہی مجھ سے محبت رکھے گا، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کے پاس آؤں گا، میرا باپ۔ تو یہ اصل میں کہا جا رہا ہے کہ تثلیثی حضوری تمہارے ساتھ ہوگی۔ Triune God is going to be with you. Triune God، پاک روح تمہارے اندر ہوگا، میں آؤں گا تمہارے پاس، باپ ہم تمہارے پاس آئیں گے، یعنی کہ فل ٹرینٹی، فل گاڈ از گوئنگ ٹو لیو وتھ یو۔ کتنا بڑا یہ وعدہ ہے، یہ خداوند خود اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں اس پیسج میں، جس قدر تفصیل کے ساتھ تثلیث کے بارے میں، ٹرائیون گاڈ کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ بائبل میں نہیں ملے گی۔ میں جاتا ہوں، باپ سے درخواست کروں گا، بار بار میں باپ روح القدس، میں باپ روح القدس، بار بار یہ بات آتی ہے۔ I don't know how can people deny Trinity، تثلیث کو کس طرح وہ اس سے انکار کر سکتے ہیں، منکر ہو سکتے ہیں۔ Promise after promise، فل پریزنس آف ٹرائیون گاڈ۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے، اصل میں خداوند کہتے ہیں سارا کچھ اوبیڈینٹ ہونے میں ہے، سارا کچھ فرما برداری میں ہے، کہ اگر تم میرے حکم پر عمل کرو گے، اگر تم فرما بردار رہو گے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں
बेशुमार आज आगे सर्च करके देख रहे हैं, द पीपल लव जीसस, दे सेड यस वी लव जीसस बट वी डोंट लाइक टू हिम टू टेल अस हाउ टू लिव। हम उसे पसंद करते हैं, आई लव, बट हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी को वो गाइड करे। नो, देयर आर मेनी होमोसेक्सुअल, यस वी नो जीसस इवन इस बात से भी उन्होंने मना किया है, लेकिन नो, ये बात नहीं हमने माननी। दे डोंट वांट टू चेंज लाइफस्टाइल, दे कन्फेस वी लव जीसस बट दे डोंट वांट टू चेंज देयर लव लाइफस्टाइल, दे वांट टू लिव एज दे डिजायर। लेकिन खुदावंद कहते हैं मेरे हुक्मों पर दे डोंट वांट टू लिव एज जीसस टेल देम हाउ टू लिव। और खुदावंद से जो सच्ची और हकीकी मोहब्बत का सबूत है वो उसके एक एक हुक्म की फरमाबरदारी करना। अगर हम उसके हुक्मों को एक को भी नहीं मानते तो फिर हम ये दावा नहीं कर सकते कि वी लव जीसस। और इसके बारे में लिखा है कि जो बेटे से मोहब्बत रखता है वो बाप से भी मोहब्बत रखता है। और खुदावंद ने इसका कितना बड़ा अजर बताया कि मैं और बाप उसके पास आएंगे। सच्ची मोहब्बत सारी तालीम पर अमल करने का नाम है, पिक एंड चूज नहीं है। एक को छोड़ो, ये नहीं सीख, मुझे ये नहीं पसंद, नो, बिल्कुल फर्मा बरदारी से, चूचरा किए बगैर, मजबूरी से नहीं बल्कि उसके हुक्म को खुशी से कबूल करना। जो ऐसे कबूल करते हैं वो फिर उसके और करीब भी होते हैं। वर्स 25 में हमने पढ़ा कि ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सिखाई, जब मददगार आएगा तो वो तुमको ये सब बातें सिखाएगा और तुम्हें ये सब बातें याद दिलाएगा। ये जो बातें मैंने तुम्हारे साथ की, इन्हीं बातों को सिखाएगा भी और याद भी दिलाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें सब याद दिलाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि लास्ट वीक की टीचिंग क्या थी, तो मेरा ख्याल है आपसे क्या, मुझे भी पूरी तरह उसको रिकॉल नहीं मैं कर सकता कि मैं आपको पूरा पूरा सुनाऊं कि ये, हाँ मैं उसका मेन आपको बता सकता हूं, क्योंकि हमारे जो दिमाग है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं या इतना हमारा ब्रेन नहीं काम करता कि हम पूरी पूरी बातें याद कर सकें। क्या ख्याल है? कोई भी नहीं रख सकता। और दूसरी बात है, हमें रट्टे लगाने की भी खुदावंद का कलाम नहीं कहता कि हम उसको रट्टे लगाएं कि मैंने यूहन्ना की इंजील हफ्स कर ली है या मत्ती की इंजील में पूरी ज़बानी सुना सकना। नो, खुदावंद कहता है कि ये चीज़ें रिकॉल करने के लिए क्या चीज़ तुम्हें चाहिए? तुम्हारे अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि whenever you need the word of God, whenever you wanted to recall, तो वो आपके सामने आ जाए। जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, तो जब जहाँ जो चीज़ आपको चाहिए होती है वहाँ आप क्लिक करते हैं, उस एरिया में जाते हैं तो वो सामने आ जाती है। तो उसके लिए उसने कहा कि आई विल गिव यू अ हेल्पर टू डू दैट, अ हेल्पर टू डू दैट योर वर्क, ईजी करने के लिए। क्या तुम्हें दूंगा मैं? मददगार पाक रूह कुदस दूंगा, और वो यही करेगा। और जैसे मैंने पहले कहा, रूह कुदस अपने आप को जलाल देने नहीं बल्कि यीशु को जलाल देने के लिए है। उसने कहा, आगे जाके हम चैप्टर 16 में पढ़ेंगे कि जो कुछ वो तुम्हें देगा वो मुझसे ही हासिल करके तुम तक पहुंचाएगा। आगे बल्कि एक जगह पे 16 में कहते हैं, चैप्टर 60 में यहाँ पे लिखा है, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा वो तुम्हें मददगार भेजेगा। आगे खुदाम कहते हैं, आई विल सेंड दिस होली स्पिरिट, मददगार मैं तुम्हें भेजूंगा, वही तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा, सिखाएगा और याद दिलाएगा। क्या है बातें? रसूलों ने, अगर आप याद करें इस बात को ही, वो सिखाएगा। ही इज गोइंग टू बी अवर टीचर, होली स्पिरिट इज गोइंग टू अवर टीचर और एंड रिमाइंडर।
یسوع کی ریزرکشن کے بعد رسولوں نے آپ کو بار بار ان کو پھر یاد آیا کہ خداوند نے ایسا کہا تھا. دیٹ واز دا ہولی اسپرٹ ریکالنگ، ان کو یاد دلاتا ہے. یہ سب باتیں پہلے تو ان کو غم ہی اتنا تھا کہ وہ کسی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ خداوند بات ہی کیا کر رہے ہیں جانے کی. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات جو خداوند نے پاک روح کے وسیلے سے آج ہمارے پاس یہ ہے دا ورڈ آف گاڈ، 4 گاسپل. یہ اس وقت نہیں لکھی گئی اسی وقت، اور نہ کسی نے کوئی پورشن لکھ کے کہیں رکھا ہوا تھا. ہاؤ کین ناٹ 1 گاسپل، ناٹ 2 3 4 گاسپل، اور اتنا ایگزیکٹلی پرفیکٹلی بلینڈ ان کیا کہ انسانی سوچ اور نقطہ نگاہ سے باہر کہ کوئی اتنے سالوں کے بعد وہ ساری باتیں پھر سے دوبارہ لکھنا شروع کر دے، اور اس کو بالکل اور ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ ٹائم پہ لکھا، لیکن جب ان کو آپ بلینڈ ان کر کے دیکھیں دس نو کانٹریڈکشن. دیٹ از دا پاک روح، کہ وہ تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا تاکہ تم کیا کرو اس کو یو کین پٹ اٹ آن دا پیپر، اس کو لکھ سکو، تحریر کر سکو، رائٹنگ میں لکھ سکو. اس کے لیے خداوند نے کہا وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا. ورنہ خداوند کہتے وہ تو چلو کوئی نہیں، باقی آگے تم کو اور چیزیں بتائے گا. لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ سب 3.5 ایئر کی جو منسٹری میں انہوں نے کام کیے، تعلیم دی، معجزات کیے، ان میں سے جو خاص باتیں جو ضروری ہیں ان کو لکھی جائے. یہ ساری باتیں تھیں جو روح القدس کے وسیلے سے یہ ساری کلام لکھا گیا، ہمارے پاس آیا. وہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اندر ہوگا. پھر اندر ہو کے روح القدس کی مدد سے جتنا کام اور کلام یسوع کرتا رہا وہ اس کو لکھتے رہے. کلام کیا تھا؟ اس کی تعلیم تھی. کام کیا تھا؟ اس کے معجزات تھے، اس کے جتنے بڑے بڑے معجزات تھے. کیونکہ ہم انسان اتنی چیزوں کو اس قدر پرفیکٹلی اپنے دماغ میں کنٹین نہیں کر سکتے، اور انہوں نے پرفیکٹلی کہ متی، مرکز، لوکا ان انجیلوں کو لکھا، اور نیو ٹیسٹامنٹ وجود میں آیا ان رسولوں کی وجہ سے. اور یہ تھی خداوند کی منسٹری. روح القدس کے وسیلے سے سب سے پہلا یہ کام تھا تاکہ اس کو اس ترتیب سے لکھا جائے تاکہ آج آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی جو انسانیت ہوگی ان کے پاس میرا کلام پہنچ سکے. اور اس میں ہر واقعہ، ہر معجزہ، ہر بات، ہر نام، ہر علاقہ اس طرح امیزنگلی اور آسملی لکھا گیا. بلکہ آگے جا کے ہم مکاشفہ کی کتاب دیکھیں، انسانی دماغ اس کو سمجھ نہیں پاتا کس طرح یہ لکھا گیا، کس طرح یہ یاد رہا. اور اس نے لکھا جو اس وقت کی اس عمر میں تھا شخص، تقریباً 100 کے قریب تھا. وہ کیا خیال ہے؟ یوحنا. اور اس نے اس عمر میں اس نے وہ یوحنا کے خط بھی لکھے جو ہم 1 2 3، اور اس عمر میں اس کو ساری باتیں کس طرح یاد تھی؟ کیونکہ پاک روح اس کے ساتھ، اور روح القدس اس کو سکھانے والا اور یاد دلانے والا تھا. اور یہ لوگ، یہ مچھیرے جو خود ایون ڈاواں ڈول تھے، تو کہتا ہے انہوں نے لکھ لی، یہ ان میں تو اتنی ابیلٹی تھی ہی نہیں، اور ان میں کوئی اسکالر شخص بھی نہیں تھا. کون لوگ تھے؟ مچھلیاں پکڑنے والے اور مصول لینے والے لوگ تھے، شک کرنے والے، اپنی اپنی پوزیشن کے متلاشی انکار کرنے والے، بلکہ آخر میں سب چھوڑ کر بھاگ جانے والے. اس لیے خدا نے ان پر نہیں اب تک کیا بلکہ پاک روح نے پر سارا بھروسہ تھا. اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی اگر غور کریں اسی طرح لکھا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ کو خداوند نے بلایا تو موسیٰ نے کتنے بہانے تراشے. سب سے پہلے خداوند کہتا ہے، موسیٰ کہتا ہے میں کون ہوں؟ Who am I to go and speak to Pharaoh؟ پھر آگے جا کے اتنے بہانے لگاتا ہے کہ میرا منہ ٹھیک نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا، میں تو توتلا ہوں.
خداوند نے بہت خوبصورت بات کی. اس نے کہا انسان کا منہ کس نے بنایا؟ انسان کا منہ کس نے بنایا ہے؟ I am going to be with your mouth even. میں تیرے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. اور پھر ہم ایسا ہی ڈیٹرانومی 80 میں جا کے پڑھتے ہیں کہ خداوند نے اس بندے کے منہ میں اپنا کلام ڈالا اور اس نے یہ آگے 5 جو پہلی کتابیں ہیں اس نے لکھی. پینٹاٹوک. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں. ورس 27. اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. Now we are talking about the peace. پیس اگر دنیا میں دیکھیں تو پیس کی ٹاک تب سے لے کر آج تک جب سے دنیا میں they are talking about the peace. کیا خیال ہے؟ انٹرنیشنلی پیس, نیشنلی پیس, لوکل پیس, فیملی پیس, پرسنل پیس. بے شک ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ ٹھیک چل رہا ہے سارا کچھ, لیکن اگر ریالٹی دیکھیں تو نو ون ہیو ریئل پیس اس دنیا میں. آپ سب سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت جو ترقی یافتہ ملک ہیں, امریکہ لے لیں, کینیڈا لے لیں, یا کوئی بھی آپ لیں, تو کیا اس ملک میں جیلیں ہیں؟ اور جیلوں میں کیا پرزنر بھی ہیں. وہ ملکوں میں جہاں پہ ایوری تھنگ دے جو چاہیے انسان کو دے ہیو آل. یہ امریکہ جیسی کنٹری میں ملینز آف پیپل ان پریزن, اور ڈیلی بیس پہ آپ دیکھیں رائٹس ہو رہی ہیں, گن فائٹنگ, ٹیررزم. کوئی بھی چینل لگا لیں, دے آر نو ون ان پیس. میں اس لیے ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو ترقی یافتہ, جہاں پہ جو لوگ جانے اور رہنے کی باتیں کریں. یو کے لے لیں, کینیڈا لے لیں, آسٹریلیا لے لیں, نیوزی لینڈ لے لیں, سب جگہ پہ آپ دیکھیں کیوس. سب سے جیسے خوشحال ملک ہے ان میں دیکھیں کس قدر دہشت گردی ہے, کس قدر یعنی کہ سڑکوں پر ہی دیکھتے ہیں کہ ہر روز کسی نہ کسی جگہ پہ, اور قتل و غارت کے واقعات ہر روز ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ہی ہم نے سنا وہ جو اسکول میں 17 چلڈرن اور ایک ینگ بچے نے, آپ ان گھروں کی حالت لگا سکتے ہیں کہ جن کے ینگ بچے جدا ہو چکے ہیں. دنیا بے شک اپنے زندگی میں اطمینان چاہتی ہے, وہ اپنے ملک میں چاہتی ہے, وہ دنیا میں چاہتی ہے, اپنے نہیں کچھ نہیں تو کم سے کم وہ کہتے ہیں کہ اپنے گلی محلے میں ہی وہ سکون ہو ہمارے. اس کے لیے طرح طرح کے پروگرام, طرح طرح کی تنظیمیں بنتی ہیں. اور اس سے بعد ہم اگر کلوز رہیں تو اپنی فیملی میں پیس. دیر از نو پیس ان فیملیز. ہسبینڈ وائف میں بہت دفعہ ایسی بات. اگر میں پیس کو آپ سے پوچھوں اطمینان کے علاوہ کون سا اردو کا ورڈ آپ کی ذہن میں آتا ہے؟ اطمینان, سکون, سکھ, چین, تسلی, یہ سارا کچھ انسان اس کی تلاش میں شروع سے ہے. اور انسانی نقطہ نگاہ سے دیکھیں نا, what kind of peace they want. وہ کیا کہ مشکلوں مصیبتوں سے آزاد زندگی, فری فرام دا فیئر. اور فیئر میں آپ لگا سکتے ہیں فیئر آف فیوچر, فیئر آف ہیلتھ, fear of children, fear of this, fear of that, fear how we are going to survive. کیا خیال ہے؟ یہی انسانی نقطہ نگاہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ
مصیبتوں سے پاک زندگی، ہر طرح کے ڈر سے پاک. اور سب سے بڑا ڈر جو انسان کو ہے کہ واٹ ول ہیپن وین آئی ڈائی. یہی وہ آسٹریلیا مین کی منسٹری تھی ساری. وہ 40 سال تک یہی ایک کونے پہ کھڑے ہو کے پمفلٹ لوگوں کو دیتا، تو ایک ہی بات اس سے کہتا تھا، سر اور میڈم، if you die today, where will you go? Heaven or hell? You have to decide in this moment. Amazing ministry اس بندے کی. لیکن جس چیز کی انسان تلاش کرتا ہے یہاں پہ چاہتا ہے، it's not possible. ایوب کہتا ہے کہ جیسے شعلے اوپر کو ہی جاتے ہیں، اسی طرح انسان مصیبت کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. میں پیرافرائز کر رہا ہوں، انسان پیدا ہی مصیبتوں کے لیے ہوا ہے. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ You have trouble in this world. تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو. یعنی کہ خدا نے بھی یہ بات کہی. اور ان چیزوں جو نہیں پا سکتے، پھر انسان کیا کرتا ہے اس دنیا میں؟ بہت سارے لوگ ڈرگ کا سہارا لیتے ہیں، نشے میں چلے جاتے ہیں. وہ دنیا کے ان غموں دکھوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں دیٹ از اتنی سکھ ہے، اتنی چین، یہی نروانا ہے. جن کے پاس بہت پیسہ ہے، بڑا منی ہے، وہ شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں. ہالیڈے پہ چلے جائیے، چلو تھوڑا سکھ وہاں پہ نہیں آتا، پتہ ہے واپس جانا ہے، پھر وہی ہوگا. اندر کا انسان کہاں چلا جائے، چاہے آپ کچھ عرصے کے لیے بہت وہ ہوائی میں چلے جائیں، وہاں بہت خوبصورت جزیرے پر 5 اسٹار ہوٹل میں، اور باہر جب بھی اٹھیں دیکھیں کیا ہیون جیسا منظر ہے، لیکن اندر والا بندہ کہتا ہے کہ پیچھے جانا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بزی انسان رکھنا چاہتا ہے کہ میں بزی رکھوں، مجھے یہ یاد نہ آئے، یہ یاد نہ آئے، وہ نہ آئے، میں تاکہ میں، اور جب تھک جاؤں تو میں 2 گھٹ لا کے تو بس سو جاؤں. انسان پیس کے لیے طرح طرح کے اطمینان. لیکن what is actually Jesus is saying، جو خداوند نے کہا what is that peace؟ I give you peace، بلکہ کہتے ہیں I leave peace with you. That he is not talking that all peace we are talking، جو دنیا دے سکتی ہے. اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپر نیچرل پیس. اور یہ پیس ان کے لیے ہے، صرف ان کے لیے جو یسوع کے ہیں، جو یسوع مسیح کے اپنے لوگ ہیں، اپنے گھرانے کے لوگ ہیں، وہ belong to Jesus Christ. اور ایک اور عجیب بات مجھے لگی کہ جب خداوند یہ بات کہہ رہے ہیں کہ I leave peace with you، اس کا اپنی سچویشن دیکھیں اس وقت کیسی ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند نے خود کہا کہ میری جان بڑے دکھ میں ہے، کہ مرنے کی نوبت، ایگنی، ٹربل، ڈسٹریس اس کے اوپر. کیوں تھا کہ ہی کین سی کراس آف کلوری. چند گھنٹوں کی بات تھی، یہ تھرسڈے نائٹ کی بات ہے، بالا خانے پہ فرائیڈے کو وہ کروسیفائی ہوئے. چند گھنٹوں میں ان کو پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھ پر کیا ظلم ہونے والا ہے، مجھ پر کیا تشدد، ٹارچر ہونے والا ہے. مجھے اس کراس کو اٹھا کر، اس رگڑ کراس کو، اس روڈ پر چل کے اس کراس تک پہنچنا ہے، اس پہاڑی تک. اور وہاں، اور اس سے پہلے قیافہ حنا کی عدالت میں، پلاطس کی عدالت میں، ہیرودیس کی عدالت میں، پھر پلاطس کی عدالت میں، اور اس کے اوپر طرح طرح کے جھوٹے الزام، پھر اس کی انسلٹ، ذلت. کبھی کبھی یہ لفظ کہتے ہوئے ہمارا دل ڈرتا ہے کہ ہم کس طرح کہیں خداوند کے منہ پر
थूका गया, थप्पड़ मारे गए, नोची की दाढ़ी, ये सब कुछ उसके सामने था। और उसके बाद कोड़ों की मार, और वो कोड़े जो इंसानी गोश्त को उखाड़ लेते हैं, सर से लेकर पांव तक लहूलुहान होकर उसको, उस भारी सलीब को उठाकर उस कलवी तक जा रहे हैं। वहां पर जाकर उसको उन कीलों के साथ जड़ा जा रहा है। तो खुदावंद कहते हैं, आई लीव पीस विथ यू। हाउ कैन वन कैन से दैट? ओनली वन कैन से if he own that peace. अगर वो उसके अंदर वो पीस है, वो उस, और जो वो ये कह रहा है उसके अंदर ही नहीं पे, he is personification of peace. वो मंबा, वो खुद पीस था। he was so calm. कितना ये पीस था, इस पीस, इस इत्मीनान, इस तसल्ली की वजह से he can stand front of that king. रोमन्स जो कहते हैं, तू, यानी कि उसको गुस्सा आ गया, कहता है तू मेरे सामने बोलता क्यों कि मैं किंग हूं, मैं रूलर हूं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। किसी की जरूरत हुई है कभी किसी पोजीशन वाले के पास जाकर तो वो उससे सवाल करे तो वो बोले ना। और उसने कहा, ये सिर्फ उस वक्त खुदावंद बोले जब उसने कहा तुम्हें पता नहीं कि मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं तुझे छोड़ भी सकता हूं। तो उसने, तब खुदावंद ने कहा, अगर तुम्हें ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार। दैट इज द पीस। ही वाज काम, पुरसकून, उस सारी सिचुएशन में, सारे सिनेरियो में ही वाज वेरी वेरी काम। और ये जो वर्ड है ना, जो पीस का, इसराइली यहूदी इससे बखूबी वाकिफ थे, क्योंकि वे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम लेकिन खास मायने रखता हुआ वर्ड था। क्या था वो? हिब्रू में क्या कहते हैं? शालोम, जिसे हम पीस कहते हैं, सलाम कहते हैं। दैट वाज नॉर्मल ग्रीटिंग ऑफ एवरी सिंगल इजराइलाइट, शालोम। और खुदावंद यीशु मसीह जब भी अपने शागिर्दों में तुम पर सलामती हो, जिसका हम ये तर्जुमा करते हैं शालोम, और इसका जितना नॉर्मल, जितना आम था, उतने ही इसके वसी मीनिंग है शालोम के। इस सिर्फ इसका मतलब नॉर्मल ग्रीटिंग या नॉर्मल सलाम नहीं था, या ये नहीं कि यार अपने घर झगड़ा ना करिए, हमें मारना कुटना नहीं ना बच्चों ना तो बीवी नूं। इट्स नॉट लाइक दिस, या अपने नेबर नाल यार बड़ा सुकून ना रहना। कंप्लीट पीस की बात की जा रही है। जब भी कोई जूश किसी दूसरे को कहता तो वो कहता था, आई विश फॉर ऑल दैट इज गुडनेस ऑफ गॉड विद यू। जब ये शालोम कहते थे, उसके अंदर ये था कि मैं खुदा की सारी बरकतें तेरे लिए मांगता हूं। आई वॉन्ट ऑल, जिस एरिया में तुझे चाहिए, ऑल जो तेरी डिजायर है, गुडनेस ऑफ गॉड। ये था शालोम का मतलब, कि सब चीजें ये, और उनको इसलिए दुआ भी पूरे दिल से करनी पड़ती थी कि इसके दुआ का जो रिजल्ट या अजर पीछे रिटर्न था वो उससे भी बड़ा था। दाऊद कहता है ना एक जगह पे कि मुबारक है वो शख्स जो सुबह को उठकर अपने दोस्त के लिए दुआए खैर करता है, जो दूसरे के लिए दुआए खैर करता है, उसकी सेहत के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए, उसके फाइनेंस के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स के लिए, उसकी पीस और यूनिटी के लिए, उसके ज़िंदगी और घर में। तो खुदावंद कहता है, ही इज़ ब्लेस्ड मैन। आगे इस नेचर ऑफ दिस पीस, ये इत्मीनान जिसकी खुदावंद यीशु मसीह बात करें, दैट इज नॉट वी हैव, दिस नो, ये पीस हमारे अंदर नहीं है और ना ही इसको हम गेन कर सकते हैं
اور نہ ہی خداوند نے کہا کہ اٹس کمانڈ ٹو فائنڈ دا پیس، بٹ دس از آئی لیو ود یو. اور یہ ہے کہ ایک طرح سے جیسے اٹس اونلی آئی کین گیو یو، دس از لائک اے ڈپوزٹنگ ان یو. یہ آپ کے اندر خداوند ہی انڈیل سکتے ہیں اپنا پیس. دس از اے گفٹ کہہ سکتے ہیں خدا کی طرف سے. یہ اطمینان بھی ایک تحفہ ہے. یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو صرف اور صرف اس کے اپنے لوگ پا سکتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ وہ پیس تھا، وہ اطمینان تھا جس کے بارے میں اور رومیو چیپٹر 5 میں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. یہ ہے وہ پیس جو ایمان سے راست باز ٹھہرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. یہ اس وقت ملتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ اس کے وسیلے سے ہی آپ کی صلح ہو سکتی ہے خدا کے ساتھ. پیس مین اب کبھی ہوتا ہے نا کہ میں کہوں چلو جی میں تاڑی دو بندے صلح کرا دیں. کئی دنیا میں لوگ پیس ٹریٹی کرتے ہیں نا، پیس ٹریٹی، لیکن کوئی بھی پیس آپ کو جب سے دنیا بنی ہے دیر از لاٹ آف پیس ٹریٹیز، لیکن کتنے بندے جانتے ہیں کہ کتنی کامیاب ہوئی کتنی فیل ہوئی؟ ناٹ ون، آل واز بروکن. کیوں صلح نہیں کرا سکتے؟ کہ بیکاز دے ڈونٹ ہیو پیس. وہ اپنے میں پیس نہیں رکھتے. تو جو میرے اندر پیس نہیں، ہاؤ کین میک آئی پیس ود ادر پیپل؟ آپ کو صلح کا فرزند ہونے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دا پیس آف گاڈ. خدا کا اطمینان جب تک آپ کے اندر نہیں، میرے اندر نہیں، میں کسی کے لیے بھی وہ ثالثی کردار نہیں کر سکتا، وہ درمیانی نہیں بن سکتا. اگر میرے اندر ہی پیس نہیں، آج دنیا پیس ٹریٹی کرنا چاہتی ہے لیکن دے کانٹ. ایون اسی میں لکھا ہے رومن میں 5:10 میں، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا. جو اس کی موت کو ہی نہیں مانتا، جو اس کفارے کو نہ مانے، موت کو ماننے کا مطلب ہے کفارے کو، تو وہ کہتا ہے باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل تو ہو گیا. اور میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں. دیٹ پیس اونلی خدا خود یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتا ہے. اور یسوع مسیح کے وسیلے سے اس طرح کہ ہم اس کی موت، اور موت وہ جو صلیبی موت پر یقین رکھیں، اس کفارے کی موت پر یقین رکھیں، تو پھر وہ اطمینان ہمارے اندر انہیں دیا جاتا ہے. 2 کرنتھین 5:18 میں لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. کیسی خوبصورت بات! ہم سے میل ملاپ کیا اور پھر ہمیں یہ میل ملاپ کی خدمت بھی دے دی. یو کانٹ ڈو this service unless you have this peace. اس خدمت میں جانے کے لیے you have to have the peace of God. اور اس کے پیس کے لیے یسوع کی اس کفارہ کی موت پر یقین رکھنا ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر، خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا، پیغام کے ساتھ سروس بھی سونپ دی. کولوسین 1:20 لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے
اس کے خون میں ہی صلح ہے اور اس کے خون میں ہی اطمینان ہے۔ صلیب پر بات صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ کتنی بڑی بات آپ کے لیے کر دی۔ صرف آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی کراس کی طرف دیکھنا ہے، اس مسیح کو دیکھنا ہے اور کہا ہے دس از مائی پنش، یو ہیو پیڈ فار می، یہ خون جو تو نے بہایا میرے لیے، تو نے یہ سب کچھ میرے لیے سہا۔ اور پھر کیا ہم کیا بن جائیں گے؟ مقدس، بے عیب، بے الزام، صرف اس کے خون کے کفارے کی وجہ سے۔ یہی وہ اطمینان تھا اس کے پاس جس نے اسے ہر وقت سنبھالے رکھا۔ ہر خط میں پالوس رسول گریس اینڈ پیس، گریس اینڈ پیس، اور یہ وہ پیس تھا جو اس کو خداوند نے بخشا، جو اس کے پاس تھا۔ ہر طرح کی تشدد میں، ہر طرح کے طوفانوں میں، ہر طرح کے ظلم میں، ایون گتسمنی باغ میں جب کہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں ہو کر بہہ نکلا، اس پیس نے، اس خون نے اس کو سنبھالا۔ اس صلیب پر اس کا سکون جو دیکھنے والا ہے۔ ہاؤ کین اے پرسن ان ایگنی، ان اے پین کین forgive those are persecuted؟ یہ تھا کیونکہ اس کے اندر وہ امن اور سکون کا منبع تھا اور صلح کا شہزادہ۔ دوسری بات، سورس آف دس پیس۔ پہلے تھا نیچر کیا ہے؟ نیچر ہے کہ یہ کیا ہے، کہاں سے؟ یہ وہ پیس ہے جو کراس پر خون بہانے کے وسیلے سے اسٹیبلش ہوا، ہمیں حاصل ہے۔ لیکن سورس خداوند نے کہا، پہلے کہا میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں، پھر کہ اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ سورس کیا ہے؟ مائی اون پیس آئی ول لیو ٹو یو، آئی ول گیو ٹو یو مائی پیس۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی یہ پیس، دنیا کے پاس یہ پیس ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس پیس کو جو سپر نیچرل پیس، خدا نے کہا اٹس مائی پیس، مائی اون پیس، ہیونلی پیس، ڈیوائن پیس آئی گیو ٹو یو۔ یہ ہے سورس آف پیس۔ کہاں سے آپ کو یہ مل سکتا ہے؟ اس کا منبع صرف یسوع ہے، اور ان کے لیے ہے جو اس پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ کولوسین 3:15، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار۔ یہ ایسا پیس ہے جو آپ کے دلوں پر حکومت کرے، یعنی کہ کوئی بھی وری آئے، کوئی بھی مشکل آئے تو وہ اس کو پیچھے کرے، یعنی کہ آئے تو آپ کو اس سے فائٹ کرنے کا، اس پہ غالب آنے پر، اس پہ سامنے کھڑے ہونے کا فضل تعال کرے، نہ کہ آپ کو ڈرا دے۔ حکومت کرے یعنی کہ اختیار، رول وہ کرے کہ ایسی چیزیں ڈگمگا نہ دے، آپ کو گھبرا نہ دے آپ کو۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے یہ پیس کس طرح ہوگا؟ جس طرح اگر آپ خدا کے کلام کے ساتھ ڈیلی بیسس میں ان ٹچ رہے۔ کولوسین لکھتا ہے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پہ، کدی کدی نہیں۔ ریڈ بائبل اینڈ پرے ایوری ڈے۔ ریڈ بائبل تو کہتا ہے اپنے دلوں میں مسیح کے کلام کو کثرت سے بتنے دو، اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم، نصیحت، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو سب خدا یسوع مسیح کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔
اصل میں خداوند جب یہ کہتے ہیں کہ یہ پیس میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں دلوں میں حکومت کرے، تو یہ اطمینان یہ ہے اسٹاپ ورنگ. اور اس کے لیے خداوند کا خاص جو ایک فریز تھا، فکر نہ کرو. فکر نہ کرو کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، کیا کریں گے، ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے. میتھیو چیپٹر 6. یہی اصل میں خداوند کہتے ہیں، یہ اطمینان کا مطلب ہے کہ اسٹاپ ورنگ فرام دیز تھنگ. ایسی چیزوں کی فکر میں تو غیر قومیں رہتی ہیں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی ساری راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. آج کے لیے آج کا ہی دکھ کافی ہے. لکھا ہے یسایہ 26:3 میں لکھا ہے، جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے. اب تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے. دوسرا تواریخ 16:9 میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں کبھی دکھائے. خداوند تو ریڈی ہے اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قوت کو آپ کے لیے ظاہر کرنے کے لیے، آپ کے کام کرنے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ کے دل کامل ہونے چاہیے. آخر میں لکھا ہے کہ یہ پیس ناٹ اویلیبل ان دا ورلڈ. یہ دنیا پیس نہیں دے سکتی، اس کا صرف اور صرف سورس یسوع مسیح ہے. پیس از اویلیبل فار ایوری باڈی بٹ ناٹ ایوری باڈی کین گیٹ دس پیس. کیا خیال ہے؟ اس کا پیس کیونکہ کراس پر نظر کرنا ہے نا، اس کے وسیلے سے تو جو قربانی اس نے دی کس کے لیے، کتنے لوگوں کے لیے دی؟ پورے جہان کے لیے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا، جو کوئی وٹس ایور اس پر ایمان لائے اور ابدی اطمینان بھی لگا لے. تو اس لیے اس کا اویلیبل تو سب کے لیے ہے، لیکن ہر کوئی نہیں اس کو ریسیو کر سکتا. صرف وہی جو اس کے خون کو، اس کے کفارے کو قبول کرے کہ اس نے یہ خون میرے لیے بہایا. اینڈ پہ میں اس طرح ہی اس کو کروں گا کہ واٹ از ایکچولی، اس کو پیس کو اگر اور کلوز کر دیں تو اس کے لیے اٹس ایکچولی فیتھ آپ کا ہے. ایمان سے آپ نے اس کو قبول کیا نا کہ یہ میرے لیے 2000 سال پہلے جو کراس پر کام ہوا، ایمان یہ ہے، چاہے آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، وہ میرا کفارہ تھا. اور ایمان میں یہ چیز ہے کہ اس ان یور مائنڈ تھنکنگ، یو آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ کراس، دس کروسیفکشن، دیٹ all bloodshed on the cross, the work Jesus accomplished on that cross is for me personally. بے شک ہیون سب کے لیے، لیکن یہ پرسنل آپ کو اس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. Thinking promises of God, work of God, wonders of God, blessings of God, provisions of God, یہ سب you have to think about that. You have to think and praise God. جتنا آپ اس کے بڑے بڑے کاموں پر، اس چیزوں پر سوچیں گے، اتنا ہی آپ اس میں بڑھتے چلے جائیں گے. You have to think. آپ کے دلوں میں ہمیشہ، جیسے میں نے کہا کہ آپ کے دلوں میں اگر کثرت سے یہ کلام ہوگا، کیونکہ خدا کی باتیں اب سوچیں گے تو اس کے بارے میں آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا. کیا خداوند میں ہر وقت خوش رہو. میں پھر کہتا ہوں خوش رہو، بلکہ میں کہتا ہوں تھنک. تو تھنک کے لیے یہ بہت اچھی فلپیوں 4:8 میں لکھا ہے، غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں پسندیدہ اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو. ان باتوں پر think about, meditate upon that whole thing.
दैट इज पीस। जब आप इन बातों पर सोचेंगे, इन बातों के ख्याल में रहेंगे, तो बुरी बातें खुद ब खुद आपसे दूर रहेंगी। तो वो जो इत्मीनान का सरचश्मा है, वो जो फुल ऑफ पीस है, वो आपके अंदर बसा रहेगा। तो इसलिए मैं इस पे एंड करूंगा। पस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। हम खड़े हो जाएं, हम खुदावंद के आगे अपने आप को रखें, छोटी सी दुआ करेंगे, ताकि खुदावंद ने ये सारा कुछ जो हमारे लिए किया, हमारे लिए मुनासिब है कि हम इसको हासिल करें। हमारी ज़िंदगी में बहुत से टर्माइल है, हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स और मुश्किल। खुदावंद नहीं चाहता कि इस दुनिया में रहते हुए हम इस बड़े इत्मीनान से महरूम रहें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं। बेशक तू तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है हमारी जिंदगी में। खुदावंद इस तरह की प्रॉब्लम्स और मुसीबतें आती हैं कि हम डगमगा जाते हैं, हम अपना इत्मीनान खो बैठते हैं, जबकि तूने तो ये हमारे अंदर डिपॉजिट कर दिया। खुदावंद, हाउ कैन देन वी लूज दैट पीस? हमारे इस कमजोर और फियरफुल हार्ट को मजबूत कर, हमारे इस ईमान की कमजोरी को, काम तकादी को खुदावंद तो हील कर आज। खुदावंद हम बेशक खुदावंद तुझ पर ईमान रखते हुए भी क्यों इस हालत में होते हैं अक्सर। खुदावंद तू चाहता है कि तेरे लोग कामल पीस हासिल करें, कामल इत्मीनान हासिल करें, ताकि उनकी जिंदगियों में तू चलता फिरता नजर आए। लोग कह सकें कि इन हालात में भी, इन बुरे हालात में भी, इस टेंशन में, इस वरीज में, इस कंफ्यूजन में भी, हाउ कैन यू आर इन काम एंड पीस, यू आर सो काम, सो सेटिस्फाइड। आई नीड दैट पीस लॉर्ड, योर चिल्ड्रन नीड दैट पीस लॉर्ड, ताकि इस दुखों भरी दुनिया में, इस टर्माइल्स में, chaos में, जहां कोई अच्छी न्यूज नहीं है, वी नीड योर पीस, वी नीड योर पीस। सेंड योर पीस इन योर हार्ट। हमारी हर तरह की कमी कमजोरी को दूर करके हमें उस कामलियत में ले जा, वो इत्मीनान जो तूने कहा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता। Bless your children today, जिन्होंने खुदावंद अपने आप को खोला है आज, उन सब को इस बड़े इत्मीनान और इस तसल्ली से भर दे, भर दे, भर यीशु भर। In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you. Please be seated.